یاد ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَہْرِ رمضان وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَہْرِ رمضان. یہ جو دعا ہے یہ ضروری نہیں کہ آپ یہ دعا پڑھیں گے تو آپ کا روزہ ہوگا، نہیں، یہ ہوتی ہے زبان سے جو ہے نا دل کی ترجمانی کے لیے زبان اس کو ادا کر رہی ہے الفاظ کو، ورنہ آپ کے دل و دماغ کو پتہ ہے، آپ کی دل میں نیت ہے کہ میں یہ جو سحری کھا رہا ہوں میں روزہ رکھ رہا ہوں، اور روٹیناً روزانہ انسان سحری کے وقت کھانا ہی اس لیے کھاتا ہے کہ وہ روزہ رکھ رہا ہوتا ہے، تو نہ بھی زبان سے کہنے کا یاد نہیں رہا، بھول گیا تو کوئی بات نہیں، اس کا روزہ پھر بھی ہو جائے گا. یاد آ گیا تو زبان سے ادا کر لے تب بھی بہت اچھی بات ہے. کوئی بھی نیت ہے، نماز کی نیت کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ جب آپ صف میں کھڑے ہوئے ہیں تو وہ 2 رکعت 4 رکعت سنت فرض نفل اور وہ سارا کچھ زبان سے کہہ لیں تو بہت اچھی بات ہے، بندہ حاضر ہو جاتا ہے دل و دماغ کے اعتبار سے. ورنہ آپ جب نماز کے لیے آئے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے امام کے پیچھے جو ہے فجر کے 2 فرض پڑھنے ہیں، تو یہ آپ کے دل میں نیت ہے، دماغ میں نہیں، تو کافی ہے. تو وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَہْرِ رمضان. اب اگلی بات جو ہے اسے آپ لڑ پڑیں گے میرے ساتھ. روزہ افطار کی جو دعا کیلنڈروں میں لکھی ہے وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ جو کیلنڈروں نے ہمیں بتائی ہے، اب کیلنڈروں نے کہاں سے لی ہے وہ ہمیں نہیں پتا. ایک بندے نے لکھ دی میں نے جناب اپنی کمپنی کا کیلنڈر بنوانا تھا، باقی سارا مواد اٹھا کے اس کا لے لیا، نیچے لکھ دیا حافظہ گری مارٹ. اب جو ہے وہ سارا مواد حافظہ گری مارٹ والا اٹھا کے وسیم صاحب نے نیچے لکھ دیا انا سپر اسٹور. اب یہ کیلنڈروں سے کہاں سے چلی ہے دعا؟ حدیث سے ثابت نہیں ہے. حدیث سے جو ثابت ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. بس 2 جملے ہیں. پہلا جملہ اللہم لک صمت، دوسرا ہے وعلی رزقک افطرت. اب اس میں جو ہم نے پرانی یاد کی ہوئی ہے اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اس کا ترجمہ بھی خراب نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو کیوں کہا کہ حدیث سے ثابت نہیں ہے؟ ہم اس نیت سے نہ پڑھیں کہ یہ سنت دعا ہے، ہم اس نیت سے یہ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت اس نیت سے نہ پڑھیں کہ یہ حدیث سے ثابت ہے یا یہ کہیں سے منقول ہوتی آ رہی ہے دعائے معصورہ میں سے. نہیں، ہم اگر سنت کی نیت سے پڑھیں، حدیث کے نیت سے پڑھیں تو ہم یہی پڑھیں گے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں وظیفے جو ہوتے ہیں بہت سے جو ہے نا وہ اکابر کے بتائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے مجربات ہوتے ہیں، وہ نہ قرآن سے ثابت ہوتے ہیں نہ حدیث سے ثابت ہوتے ہیں. اس کو کوئی حدیث کہتا ہے؟ نہیں، اس کو کہتے ہیں جی وظیفہ ہے. وہ قرآن کی آیت نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جی یہ وظیفہ ہے. تو وہ وظیفے کی نیت سے ترجمہ درست ہو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ آپ وہ جو ہے بتائے ہوئے عملیات میں سے وہ عربی کے جملے ہیں ان کا ترجمہ ٹھیک ہے، وہ نہ آپ اس کو حدیث کہیں نہ آپ اس کو قرآن کہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. ایسے ہی آپ یہ سوچیں کہ یہ نہ سنت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے، ہاں اس کا ترجمہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں پڑھ لیتا ہوں، تو کوئی بات نہیں آپ پڑھ لیں. ہاں بالکل آپ کو نہیں کہتے کہ آپ نے دعا پڑھی تو آپ کی افطاری نہیں ہوگی. ہاں اس لیے کہ اللہم انی لک صمت یہ اگر پڑھ لیں گے تو اس کا ترجمہ بھی یہ ہے کہ اللہ میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا. اب انی کو ہٹا دیں گے اللہم لک صمت پھر بھی یہ ہے کہ اللہ میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا. اس لیے کہ صمت کا عربی کا جو صیغہ ہے یہ بتا رہے ہیں اللہ میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا. وبک آمنت تو یہ کس کو نہیں پتا ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. وبک آمنت اللہ میں نے آپ پر ایمان لیا. وعلیک توکلت تو اللہ میں نے آپ پر بھروسہ کیا. وعلی رزقک افطرت تو میں نے آپ کے دیے ہوئے رزق سے میں نے افطار کیا. ترجمہ ٹھیک ہے لیکن ثابت کہیں سے نہیں ہے. اس لیے ہم سنت کی نیت سے اور حدیث کی نیت سے ہم اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. روزہ کھولنے کے بعد کی دعا بھی ہے. ایک ہے روزہ کھولنے سے پہلے کی، یہ ہم نے پڑھ لی اور حدیث سے ثابت ہے، حضور نے پڑھی ہے. روزہ کھول کے بعد میں جو دعا پڑھی ہے حضور نے کہ پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئی اور اجر جو ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دیں گے. پڑھی ہے ذہب الظمأ پیاس جاتی رہی،
ذہب چلی گئی، ظمأ پیاس، ذہب ظمأ پیاس ختم ہو گئی، و وابتلت العروق رگیں تر ہو گئی، ثبت الاجر انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ رب العزت اجر عطا کریں گے۔ تو یہ آپ اس کو بھی یاد کر لیں ہم سب، اور جو ہے نہ بھی عربی میں یاد کر سکیں تو روزہ کھولنے کے بعد اپنی زبان میں عربی کر سکتے ہیں کہ پیاس ختم ہو گئی ہے، رگیں تر ہو گئی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر دے گی۔ جب کسی کے ہاں افطاری کے لیے جاتے ہیں تو افطار پارٹیاں تو رمضان میں ہوتی رہتی ہیں، تو اس کے لیے بھی حدیث پاک میں جو ہے وہ سنن ابن داؤد میں دعا ہے، افطر عندکم الصائمون، ہم اس کو دعا دیں کہ آپ کے پاس روزہ داروں نے روزہ افطار کیا ہے، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، اور آپ کا کھانا نیک لوگوں نے کھایا ہے، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتوں نے آپ کے لیے دعا کی ہے۔ تو یہ آپ اس کو بھی شکریہ ادا کر سکتے ہیں دعا کے ساتھ جس کے پاس آپ افطاری کے لیے گئے ہیں۔ اور افطاری کے وقت کی دعا کی قبولیت کو روکنے کی کوئی چیز نہیں ہے، ڈائریکٹ قبولیت والی دعا ہے۔ افطاری کے وقت ہم وقت نکالا کریں، گھر کی خواتین اور بچوں کو بھی اس بات پر ترغیب دلائیں کہ وہ اپنے سامان سمیٹ کے کو 5-7 منٹ پہلے بیٹھ جائیں۔ اب بھاگم بھاگ جو ہے ادھر سے اس نے کہا ٹو پڑی ہوئی کھجور پڑی ہوئی پانی دیتی ہو بھائی، اور تیرا پلا ہو جائے، وہ افراتفری میں روزہ افطار کرنے کی روٹین نہ ہو۔ گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ 5-7 منٹ پہلے دسترخوان لگ جائے، سب دعا کا اہتمام کریں۔ اتنا قبولیت کا وقت ہے اپنے دنیاوی حاجات کے لیے، اپنی اخروی حاجات کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، تمام تر دعائیں انسان اس وقت مانگے اور وہ قبول ہوں گی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔